السلام علیکم ناظرین۔ ایک طرف ایف اے ٹی ایف نے ہمیں گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں بھیجنے کا پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور ہم نے تمام جو 27 کے 27 جو سارے مطالبات تھے، ان کے جو ٹارگٹ تھے وہ ہم نے اچیو کیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک نئی بحث چل پڑی کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے، اور کیا فوج اس کی کریڈٹ جاتا ہے، کیا پی ٹی آئی کو جاتا ہے، کیا موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کا ایک جو گروہ ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کی بحث شروع ہو گئی ہے، اور ایک طوفان سا مچا ہوا ہے، ہر کوئی کریڈٹ لینے کو آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ فاٹا کے جتنے بھی سابقہ فاٹا کے اضلاع ہیں ان کے لیے جو بجٹ تھا وہ اتنا شرنک کر دیا گیا ہے کہ اب جو صحت کارڈ کے جو اماؤنٹ تھی انشورنس وغیرہ کی اور ساری، وہ شاید ان اضلاع کے لوگوں کو نہ مل سکے۔ اس کے حوالے سے بھی ہم آج بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو آج جو کل سے 24 گھنٹے سے کل شام تقریباً 8 ساڑھے 8 9 بجے یہ فیصلہ ایف اے ٹی ایف کی جو پلینری اجلاس تھا اس میں انہوں نے کیا کہ پاکستان جو واچ لسٹ ہے اس سے نکل جائے گا، اور جو گرے لسٹ تھی اس سے وائٹ لسٹ میں چلا جائے گا۔ پاکستان نے تقریباً تمام جو اقدامات تھے اس کے لیے وہ مکمل کر لیے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایف اے ٹی ایف کا قیام جو ہے وہ 1989 میں آیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ٹیرر فائنینسنگ سے ریلیٹڈ، ٹیرر فائنینسنگ سے مراد دہشت گردی میں استعمال ہونے والے پیسے یا منی لانڈرنگ جس سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا جو کرپشن میں استعمال ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پر، ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے یہ اس کے بہت سے ممالک اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ اور اس کا یہ ہوتا ہے فائدہ کہ اگر آپ اس کے ممبر ہیں اور آپ کسی بھی لسٹ میں نہیں ہیں تو پھر آپ یورپ کے ساتھ تجارت ہو، امریکہ کے ساتھ تجارت ہو، پوری دنیا کے ساتھ، دنیا کے اکثر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کر سکتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ بہت سے دوسرے جو ٹولز ہیں مغرب کے، ان میں سے ایک ٹول ہے ایکسپلائٹیشن کا اور بلیک میلنگ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح آئی ایم ایف ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ماننی پڑے گی کہ ہمیں جتنے اقدامات کرنے کا کہا گیا، چندے کے علاوہ وہ تمام اقدامات ایسے تھے کہ جو ہماری بینکنگ سیکٹر میں، ہمارے دوسرے معاملات میں پہلے سے ہو جانے چاہیے تھے، جو ہم نے پہلے نہیں کیے تھے۔ چاہے وہ پیسوں کی شفافیت کا معاملہ تھا، ہمارے بینکنگ سیکٹر میں بہت سے معاملات ہوئے جن کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے بالکل کبھی ان پر توجہ ہی نہیں دی۔ لیکن جب ہمارے اوپر تلوار لٹکی، جب ہم گرے لسٹ میں گئے جون 2018 میں، تو اس کے بعد پھر ہمیں پریشانی لاحق ہوئی کہ ہم نے اس کا کچھ کرنا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے دور میں 2018 سے لے کر 2022 مارچ تک اس پہ مسلسل کام ہوا، اور قانون سازی ہوئی، اور وہ ویڈیوز بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں جس میں اپوزیشن واک آؤٹ کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی نہیں بلکہ ایک مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا اس قانون سازی کے لیے، کیونکہ سینٹ میں حکومت کی اکثریت نہیں تھی، تو لہٰذا کوشش یہ کی گئی کہ مشترکہ اجلاس میں بلا کر اس قانون سازی کو کیا جائے، کیونکہ بہت ضروری تھی، اور یہ ایف اے ٹی ایف کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ایک شرط بھی تھی۔ تو وہ تو خیر وہ سیاسی اس پہ تھا، یا جو بھی اس کی وجہ تھی، وہ انہوں نے واک آؤٹ کیا۔ بہرحال اس کے بعد عمران خان کی حکومت چلی گئی، اب ان کی حکومت آ گئی، اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے جو دہشت گردی کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، بیسز کے حوالے سے، مختلف حوالے سے بڑا ایک سخت سانس لیا ہوا تھا ای یو کے حوالے سے۔ تو اس کی ماہرین کچھ ایک وجہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ عمران خان کا جو سٹانس تھا وہ بہت زیادہ سخت تھا، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو اس لسٹ سے نہیں ہٹایا جا رہا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا کہ امریکی جو ڈونلڈ لو ہیں، انہوں نے پاکستانی سفیر سے جو ملاقات کی تھی، اس میں انہوں نے کس چیز کا اندیہ دیا تھا کہ پاکستان کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں اگر عمران خان نہیں رہتے اور نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوتی ہے۔ بہرحال اس معاملے پر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ 2017 کی بات ہے، کہتے ہیں کہ احسان غنی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے، جو نیکٹا کے نیشنل اینٹی ٹیررزم جو ایک ادارہ ہے جو کاؤنٹر کرتا ہے سارے ٹیررزم کو، ان کا یہ کہنا تھا بی بی سی سے بات کرنے ہوئے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم نے ہمیں یہ کہا، اور اس وقت کے وزیر اعظم آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں 2017 میں، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ ایف اے ٹی ایف سے کوئی جھوٹ وغیرہ بول دیں
اور بس آپ انہیں کہہ دیں کہ ہم نے ادارہ بنا لیا ہے اور ہم نے فعال کر لیا ہے ہم نے چیزوں کو ٹیررزم کے حوالے سے اور یہ چیزیں، جس پر فارن سیکرٹری کے زمانے کے اور احسان غنی کو دونوں نے یہ کہا کہ سر اب وہ دور نہیں رہا، ہمیں چیزیں بھیجنی پڑیں گی، کیونکہ کچھ عرصے بعد ہمیں ایک مراسلہ آیا FATF کی طرف سے کہ آپ وہ ان میٹنگز کے منٹس بھیجیں جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے اور کیا فیصلہ ہوا ہے، کیا اقدامات لیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ چیز ہم نے دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں سے فوج کا مسلسل ایک قسم کی بحث اور وہ شروع ہو چکی ہے۔ GHQ نے باقاعدہ ٹویٹ جاری کیے، ISPR کی طرف سے ٹویٹ آئے، آرمی چیف کو کوٹ کیا گیا کہ GHQ میں ایک سیل بنایا گیا تھا، اس کو کریڈٹ جاتا ہے۔ بہرحال عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ ان کا کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ موجودہ حکومت ہنا ربانی کرنے کہا کہ پاکستان کی جیت ہے، یہ سب کی جیت ہے یہ۔ تو بہرحال ہر کوئی اپنے کریڈٹ لینے کے چکروں میں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک ایسے دورائے پہ آ چکا ہے کہ ہم اس وقت ہر شخص اپنی سوچ رہا ہے۔ اگر ادارے ہیں تو وہ اپنی سوچ رہے ہیں، اگر سیاستدان ہیں تو وہ اپنی سوچ رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس کا ہم ٹیرر کی لسٹ پہ، ہم ٹیرر فائنینسنگ اور ان چیزوں کی لسٹ پہ کیسے گئے، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ کس کی وجہ سے گئے، ہماری ریاست کی کیا پالیسی تھی، ہماری ریاست کی پالیسی کون چلا رہا تھا۔ تو ظاہر ہے ان اداروں اور ذمہ داروں کو بھی جو ہے نا اس چیز کا کریڈٹ لینا چاہیے کہ یہ کام انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہر چیز اگر سیاستدانوں پہ ڈالیں گے تو پھر ہر چیز کے ذمہ دار اگر وہ ہیں تو پھر ہر چیز کی جیت کے بھی ذمہ دار وہ ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب جو اچھا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور جو ہار ہے اس کے ذمہ دار سویلین حکومت ہے، تو یہ شاید اب وہ دور نہیں رہا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اور ISPR کے اس ٹویٹ کے نیچے جتنے کامنٹس ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی سخت قسم کی لینگویج استعمال کی گئی ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو آخر میں بتاتے چلیں کہ جو فاٹا کے جو سابقہ اضلاع تھے، یعنی خیبر، محمد وغیرہ جو اب ضلع بن گئے ہیں، پہلے وہ ایجنسیاں تھیں، اس کے لیے جو فنڈنگ تھی وہ باقاعدہ طور پہ کافی کم کر دی گئی ہے۔ جو صحت کارڈ کے لیے جو فنڈنگ کی گئی تھی وفاق کی طرف سے جو ملتی تھی مختلف NFC اور رائلٹی وغیرہ میں، تو تیمور جھگڑا صاحب جو وزیر جو خزانہ ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا ہے کہ اس بجٹ کے کٹ کے نتیجے میں جو سابقہ اضلاع تھے ان کو صحت کارڈ 30 جون کے بعد اس کی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ اب وہ لاکھوں کی آبادی ہے اور وفاقی حکومت اگر اس طرح کے رویے اپنائے گی تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور کیونکہ صحت کا معاملہ کسی ایک کا معاملہ نہیں ہے، کسی کی سیاست کا معاملہ نہیں ہے، لوگوں کی عزت کا معاملہ ہے۔ اور صحت کارڈ کوئی کل پرسوں شروع نہیں ہوا، اس کو بھی ایک عرصہ ہو گیا۔ تو اگر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے اگر حکومتوں نے، وہ کئی اور نکات پہ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایسے نقطے پہ جہاں صحت ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور وفاقی حکومت کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔